حضور بڑے پیر کو محبوب سبحانی کہتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں محبوبیت کے مرتبے برابر ہیں، تو یاد رکھیے غوث پاک فرماتے ہیں کسی کو مجھ پر اور مجھے کسی اور پر قیاس نہ کرنا، بے شک سبحان اللہ۔ کوئی اور میرے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور میں اللہ کا وہ راز ہوں کہ جس کو اس کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ راز ہوں کہ جس کو اس کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء بہت بلند مقام، مگر محبوب الہی کو محبوبیت کا مقام بھی ملا تو غوث پاک کے وسیلے سے ملا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے پرلی ویجناتھ کا نام سنا ہوگا، مہاراشٹر میں ایک پرلی ویجناتھ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے آگے ہے امبا جوگئی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس سے پہلے شاید بتایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امبا جوگئی، ہاں تو اس کی تفسیر بھی ویسی ہے، سمجھے؟ امبا جو گئی، ایسی گئی کہ پوری پتھر کی ہو گئی۔ وہ اس کی تاریخ ہے، بہت بڑی دیونی تھی امبا جو گئی، ہے نا جی؟ اور دیونی تھی، اور حضرت مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو پتھر کا بنایا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی بیجناتھ کے ساتھ، پرلی میں وہ رہتی تھی، پرلی میں رہتی تھی، لیکن حضرت کی معتقد تھی، حضرت خواجہ مسعود کرمانی۔ کبھی آپ، اس کا نام مومن آباد ہے، جیسے یہ مصطفیٰ آباد ہے، اس کا پرانا نام مومن آباد ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو چینج کر کے ایسے اس کا چوپڑا کر دیا، سمجھے؟ جس کا کھوپڑا خراب تھا اس نے چوپڑا کر دیا، ایسے ہی جو ہے وہ کسی نے اس کا نام بدل دیا اور امبا جو کر دیا، تو مومن آباد، تو مومن آباد میں وہ دیونی رہتی تھی۔ تو حضرت خواجہ مسعود کرمانی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ، اور وہاں سے کرمان سے آئے تھے، سرکار محبوب الہی کی حکم سے پھر 1400 پالکیوں میں آپ بھی تشریف لائے اس طرف، اور وہاں پر مومن آباد میں جا کر آپ رہنے لگے۔ تو حضرت کی بارگاہ کی بڑی معتقد تھی، وہ آتی تھی حضرت کی بارگاہ، سمجھے؟ تو حضرت کی معتقد تھی، اس کے بعد میں حضرت کی بارگاہ میں آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی، حضرت نے پہلے اس کے سامنے ایمان اسلام کی دعوت پیش کی تھی، تو اس نے اس کا انکار کیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس نے ٹال مٹول کیا تھا۔ بہرکیف اس کے بعد میں امبا جو گئی، اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی کہ حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو بھی شادی ہوگی، شادی کے بعد میں تمہاری ساری جو رسومات ہوگی وہ صبح صادق سے پہلے، یعنی جو مرغا جو بانگ دیتا ہے نا، اس سے پہلے سارے معاملات ہو جانا چاہیے۔ مرغا جو ہے وہ بڑا ٹائم کا پنکچوئل ہوتا ہے، برابر صبح سے پہلے ہی بانگ دیتا ہے۔ فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو جب دیکھتا ہے تو پکارتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے ہاں کہا۔ آج بھی آپ مومن آباد چلے جائیے، مومن آباد کے کھنڈرات اس بات کی گواہی دیں گے، اور مسلمان تو مسلمان، وہاں کے ہندو بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پر یہ معاملات ہوئے تھے۔ اب تو ہسٹریاں کافی چینج ہو گئی، سمجھے؟ کوئی پہاڑی چوہا آج سمرتھ بن کر بیٹھ گیا، وہ اور بات ہے، مگر
حقیقت تو یہی تھی. بہرکیف حضرت نے حکم فرمایا تو اس نے شادی کی. منڈپ وغیرہ سجے, بڑا پنڈال لگا, 4 یا 5 ہاتھی آئے. شادی دھوم سے چالو ہے اور بج رہا ہے. بجنے میں اور پینے میں اتنے بے ہوش ہو گئے وہ, سمجھے. ویسے بھی یہ تو رہتے ہی ہے نا, پیکڑ تو رہتے ہیں وہ. تو وہاں پر وقت ہوا اور مرغے نے بانگ دی. بانگ دینا تھا. حضرت خواجہ مسعود کرمانی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا. آنکھ اٹھا کر دیکھا. جیسے ہی آنکھ اٹھا کر دیکھنا تھا, حضرت کی نگاہ کے سامنے جو جو آتا تھا پتھر کا بنتا چلا جاتا تھا. اس کا پورا پنڈال پتھر کا بن گیا. 5 ہاتھی میں سے آج 4 ہاتھی تو ہے, 5 ہی ہاتھی ہے, وہ پورے کے پورے پتھر کے بن گئے. جو شادی میں ناچنے کے لیے آئے تھے وہ اسی سٹائل میں جو ہے وہ جس حال میں تھا وہ اسی حال میں ویسا ہی کھڑا رہ گیا. سب پوری بارات جو ہے پتھر کی بن گئی. اب یہ دیکھا دولہے نے, اور وہ وہاں سے بھاگا تو اس کے نیچے ایک گفا تھی. گفا تھی اور گفا کے باہر جو ہے وہ, گفا سے جیسے ہی وہ نکلا, گفا سے بھاگتے بھاگتے, کیونکہ تھا وہ دیو, تو بھاگتے بھاگتے اتنے سپیڈ میں گیا کہ تقریباً 30 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر پرلی سے جو بھی فاصلہ ہے وہ اتنی سپیڈ میں نکلا ہے, 25-30 کلومیٹر جو بھی ہے. جیسے ہی گفا کے باہر, اب یہاں پر تو وہ بھی امبا جو تھی, اس کو رینوکا کہتے ہیں, وہ مکمل طور پر پتھر کی بن گئی. جو گئی مکمل طور پر پتھر کی بنی. اب یہ بولا اپنی حالت خراب, وہ وہاں سے بھاگا. بھاگتے ہوئے جو ہے وہ جیسے ہی وہاں پہنچا, بیجنات پرلی میں پہنچا, تو حضرت کی نگاہ گری, وہیں پھسلا اور وہیں گر گیا. تو اس کا سر ہی باقی رہ گیا, پورا سی چیزیں جو ہے وہ زمین میں چلی گئی, دھس گیا. خالی سر کا اتنا سا حصہ, کھوپڑا جو ہے اوپر کا, وہ اتنا سا وہ باقی رہ گیا. تو وہ ویجنات بن گیا. ایک نگاہ حضرت مسعود کرمانی کی. اب سوچیے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلفاء کیسے خلفاء. اجین چلے جائیے, اجین میں مشہور ایک مندر ہے مہاکال کا, بہت مشہور ہے. اس کو پتھر کا بنایا تھا, اس مہاکال کو, اور پورے تسخیر میں لا کر جس ذات نے وہ کام کیا تھا وہ بھی محبوب الہی کے خلیفہ تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا موج رحمۃ اللہ تعالی, بے شک بے شک. مولانا کمال الدین یا جمال الدین موج اجین میں, انہوں نے مکمل طور پہ اس کو تسخیر میں لا کر جو ہے اس کو پتھر کا بنا دیا. آج بھی وہ پتھر کا ہے مکمل طور پہ. ایسے بے انتہا سرکار محبوب الہی کے خلفاء میں. تو ایک مرتبہ اب آتا ہوں اصلی بات پر. یہ ایسے محبوب الہی کے خلیفہ, بمبئی میں پین چلے جائیے, پین میں حضرت بدر الدین چشتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بدر الدین چشتی کا سر جو ہے وہ پین میں ہے, کفاروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہوئے, سر قلم ہوا, مگر عالم یہ تھا کہ جذبہ لڑتے 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 شہید ہونے کے بعد میں بھی کفاروں سے لڑ رہے, اور بلکہ 1-2 سے نہیں بلکہ 300 کلومیٹر تک لڑتے ہوئے چلے. 300 کلومیٹر بغیر سر کے, اور عثمان آباد جا کر پہنچے. وہاں پر کسی خاتون سے پانی طلب کیا کہ مائی پانی دو. تو اس مائی نے کہا کہ حضرت آپ کا تو سر ہی نہیں ہے, پانی کیسے پیو گے. وہ بات جب سنی تب آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ رہ گیا. 300 کلومیٹر
ये भी महबूब इलाही से फैज़ पाया। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे औलिया सामदीन सरकार महबूब इलाही की बारगाह की फैज़ याफ्ता हज़रत आईने हिंद सिराज अखी सिराजुद्दीन अखी, जिनकी मशहूर किताब सिराजी दरसियात में आज भी पढ़ाई जाती है और आज भी उसका जवाब नहीं है। पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं तलबा, उनको पता है कि कैसे दांत खट्टे होते हैं उसको पढ़ने के बाद में। सिराजी को कोई पढ़ता, वो किताब पढ़ो तो पता चलता है इल्म किस चीज़ का नाम है। बेशक बेशक। वो भी महबूब इलाही की बारगाह में और गालिबन 6 महीने में बने हैं। सुभान अल्लाह। ये फैज़ान महबूब इलाही का। एक मर्तबा बैठे थे सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, बैठे थे। बैठने के बाद में बड़े पीर दस्तगीर की बात शुरू हुई। गौस पाक तो खुद फरमाते हैं ना, मेरा जिक्र उस वक्त तक कोई कर नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र इंसान तभी करते हैं, कोई उसी वक्त करता है जब मैं चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरी मर्जी होती है, किसी और का जिक्र करो, किसी और की मर्जी हो ना हो। गौस पाक का जिक्र करोगे तब वही होगा, तभी कर सकते हो जब गौस पाक खुद चाहते हैं। फरमाते मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह। तो बड़े पीर दस्तगीर की शान है। तो बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला गौस पाक हज़रत महबूब इलाही बैठे थे, गौस पाक की सखावत की बात कर रहे थे। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही फरमाने लगे, एक मर्तबा गौस पाक की बारगाह में अपने खुलफा मुरीदीन के पास बैठे हुए और कहने लगे कि गौस पाक की बारगाह में एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सखावत ज़ाहिरी तौर पर नहीं हुई, सुबह से लेकर शाम तक। खुदामों ने सोचा कि रोज़ाना हज़रत की बारगाह में एक सखावत होती थी, ऐसा लोगों को नवाजा जाता था, मगर आज क्या बात है कि महबूब इलाही की बारगाह में, सरकार गौस पाक की बारगाह में किसी को नवाजा नहीं गया है, कोई गरीब को दिया नहीं गया है। क्या बात है? हुजूर गौस पाक दिलों के हाल से वाकिफ, बेशक हक है। दिलों पे जो खतरात गुजरते हैं वो गौस पाक जानते हैं। बेशक हक है। खुदाम से कहा, इधर आओ, मेरी सखावत देखना चाहते हो? जाओ बगदाद में ढूंढो, जितने भी चोर डाकू, जितने भी रहजन हैं और जितने भी बुरे हैं, सबको जमा करके लाओ। तो मुख्तलिफ तादाद आती है, बाज़ ने 700 कहा है, बाज़ ने 140 कहा है। जमा करके लाया गया, चोरों को पकड़ा गया, डाकुओं को कहीं से पकड़ा गया और गौस पाक के खुद्दाम हैं। गौस पाक आला हज़रत लिखते हैं, तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और आफ्ताब को मुश्किल है या गौस। बेशक हक है। जो दूसरे कुतुबों को जो है बातें मुश्किल हो, गौस पाक का खुद्दाम वैसा कर लेता है। बेशक हक है, हक है। और तुझसे और दहर के आफ्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला तेरा। बेशक हक है, हक है। तो लेकर आया गया, तो 700 की तादाद या 140 की तादाद। बड़े पीर ने कहा कि दोनों को एक एक तरफ कर दो। अब रौब और हैबत और दबदबा ऐसा था गौस पाक का है। और क्यों ना हो, वरफाना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो जैसे ही सब आए, अब बड़े पीर दस्तगीर ने निगाह उठाई। निगाह का उठना था कि जिस तरफ निगाह गिरती, जो खड़ा था गौस पाक ने, कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई लुटेरा था, कोई गुनहगार था, बदकार था, निगाह गिरी गौस पाक की। जैसे ही निगाह गिर रही थी, वो वली बन रहा था। कोई औताद, कोई अखियार, कोई विलायत, कोई रिजालुल गैब में दाखिल हो गया। बेशक बेशक। सारे के सारे इस तरह से बन गए। महबूब इलाही कहते हैं गौस पाक का ये मकाम, और क्यों ना हो, ये हुजूर गौस पाक की शान है, वो महबूब सुबहानी है। बेशक हक है। खादिम ने अर्ज़ की, हुजूर
غوث پاک کی اتنی بڑی شان، حضور آپ بھی ایسا کچھ کر کے دکھائیں۔ اب محبوب الہی نے خاموشی سے گردن کو نیچے کر دیا کہ ہمارا ایسا کام۔ اب دیکھیے غوث پاک کی عطا، غوث پاک کسی کو نوازتے ہیں تو کیسا نوازتے ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ محبوب الہی کے دل میں یہ خیال آنا، اتنے میں رب کی بارگاہ سے محبوب الہی کی طرف انعام ہوا کہ نظام الدین ہم نے تمہیں محبوب بنایا۔ اور پھر سامنے ایک دروازہ دکھایا گیا محبوب الہی کے در کے باہر، فرمایا کہ نظام الدین جس کو چاہو اس میں سے گزار دے، بے شک جو گزرے گا بغیر محنت و مشقت کے ولی بن بن جائے۔ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس دروازے سے جتنے گزرے، کوئی قطب بنا، کوئی غوث بنا، کوئی ابدال بنا، اس طرح سے بنا۔ بے شک بے شک تو ہوا کس وجہ سے؟ بڑے پیر دستگیر کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ اگر بڑے پیر دستگیر کا ذکر ان کی بارگاہ میں نہ ہوتا، ان کی بارگاہ میں بڑے پیر دستگیر کا ذکر نہ ہوتا تو یہ مقام ہی عطا نہ ہوتا۔ یہ سبب تھا بڑے پیر دستگیر کا، بڑے پیر دستگیر کا ذکر ہوا اور سبب بنا محبوب کو، نظام الدین کو محبوب الہی بنا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ غوث پاک